نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام، قابل سب احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اللہ کی توفیق سے ہماری تیسری نشست ہے. آج کی اس مبارک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے لے کر مکہ کے آخری سال تک اس پر مختصر سی بات عرض کرنی ہے. نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، نبی بننے سے لے کر ہجرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے ہیں، اور 13 سالہ زندگی کا نچوڑ 3 باتیں ہیں. پہلے 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت ایمان چلائی ہے. خاموش دعوت چلائی ہے 3 سال. اگلے 7 سال اعلانیہ دعوت چلائی ہے. 7 سال کھلے عام میدان میں آ کر، مجمع میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں دعوت ایمان پر کام کیا ہے، اور یہ 10 سال مکمل ہو گئے. آخر کے 3 سال بیرون مکہ سے باہر آپ نے نکل کر دعوت عام، دعوت تام کا کام کیا ہے. ابتدائی 3 سال خفیہ دعوت، خاموشی کی دعوت، 7 سال اعلانیہ دعوت، اور 3 سال بیرون کی دعوت، اور مکہ سے باہر آپ نے سفر فرمائے ہیں اور انسانیت تک ایمان پہنچایا ہے. پہلے ابتدائی 3 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہوئی جن میں علم کا، رب العالمین کی ذات کا تعارف ہو. اصل علم وہی ہے جو انسان کو رب کا تعارف سکھاتا ہو. اگر ساری ڈگریاں، سارے ہنر، ساری تعلیم اور ساری یونیورسٹیز ہم نے کراس کر دی ہیں، اور ہمارے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں، مگر انسان اللہ تک نہیں پہنچا عزیزوں، وہ ناکام انسان ہے. فضاؤں تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، سیاروں ستاروں تک کا سفر کر لیا، ہواؤں اور فضاؤں کو تابع بنا کر وہاں تک پہنچ گیا، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ انسان رب العالمین تک پہنچ جائے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ دنیا میں ساری چیزیں عارضی ہیں، تعلق عارضی ہیں، ہنر عارضی ہیں، ڈگریاں عارضی ہیں، ہنر عارضی ہے. کسی کو کسی پر کوئی فخر نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو رب العالمین کو جانتا ہو اسے یقین ہو ہر لمحے، ہر لحظے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ انسان توکل بر خدا کیے ہوئے ہے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، سب سے کامیابی ہے. بھلے یہ پڑھو، سب سے پہلی وحی میں یہ بات سمجھائی گئی. اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے کپل چادر لینے والے ہمارے نبی، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان جب کمل میں ہوتا ہے
کمبل، چادر، بستر، یہ چیزیں سکون کی ہیں، راحت کی ہیں۔ انسان جب ان چیزوں میں جاتا ہے سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بستر چھوڑ کر فجر کے لیے آنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب تنبیہ فرما رہے ہیں، اللہ بیدار فرما رہے ہیں آپ کو اعلان کر کے ساری انسانیت کو، چادر لینے والے، کمبل اوڑھنے والے، بستر پہ لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، امت میں اعلان کیجئے، امت کو خبردار کیجئے، اللہ رب العالمین کی توحید کو لے کر سارے انسانوں میں کام کرنا ہے۔ جگایا، بیدار کیا، یہ دوسری وحی تھی۔ آپ نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے نام سے کھڑا ہونا ہے، فانذر، لوگوں کو ڈرانا ہے، بیدار کرنا ہے، مگر ابتدائی دور ہے۔ حالات کا جائزہ لے کر، صورتحال کو سامنے رکھ کر، لوگوں کی ذہانت کو دیکھ کر، ماحول سوسائٹی کو دیکھ کر، حکمت سے، بصیرت سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جب اللہ کی طرف بلانا ہو بڑی بصیرت چاہیے، بڑی بیداری چاہیے، بڑی فراست چاہیے۔ بہت بڑا انسان کو سوچ و بچار کے بعد کسی لائح عمل پہ آنا پڑتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں دعوت دینی ہے، مگر یہاں تو لوگ 360 بتوں کو خدا مان رہے ہیں۔ یہاں تو ایک اللہ کی بات کرنا یہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ سب سے پہلے آہستہ آہستہ جہاں آپ سمجھتے ہیں ہماری بات کو لیا جائے گا، سب سے پہلے ان کے سامنے بات رکھیں۔ آپ نے ایسے ہی کیا، 3 سال تک اپنے لوگوں میں بات چلائی، اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے سامنے بات رکھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دوستانہ تعلق تھے، فرمایا ابو بکر میں اللہ کے نبی ہوں، ابو بکر فوراً ایمان لے آئے۔ آپ کا غلام تھا زید بن حارثہ، آپ نے دعوت چلائی، مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے کزن تھے، دعوت چلائی، مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کے اندر آپ نے کام کیا، اور چند انگلیوں پر گنے چنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، اور یہ ابتدائی مسلمان ہیں، یہ چند لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر پوچھنے کی کیا بات، جو میرا کام ہے وہ آپ کا کام ہے۔ میرا کام ہے لوگوں کو کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر ایک اللہ جل جلالہ کی ذات پر لانا۔ یہ دنیا سب کافر ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ لوگوں کے اندر دعوت ایمان چلائیں اور لوگوں کو کلمہ پڑھائیں، یہ بنیادی کام ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو اتنا لیا، میدان میں گئے، اپنے دوستوں سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق تھے، فوراً حضرت عثمان غنی کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میں چاہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت طلحہ، حضرت سعد، چند ایک صحابہ بڑے بڑے یہ اسلام میں آئے ہیں۔ دائی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی 9 مسلم ہیں، ابھی خود مسلمان ہوئے ہیں، مگر چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ ہم تو زمانوں سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ، اسلام میں ہمارے بڑے اسلام پہ گزرے ہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، ہم ایمانی معاشرے میں رہتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے کتنے مسلمان کیے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے تعلقات والوں میں، ہمارے تعارف والوں میں، ہمارے ماتحت لوگوں میں کتنے غیر مسلم ہیں؟ کبھی غلطی سے بھی ہماری زبان سے دعوت کے بول نکلے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا میرا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھنا کیا ہے، جو میرا کام ہے وہ آپ کا کام ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، مگر دعوت ایمان والی سنت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہمیں ضرور اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے، پیار سے دعوت چلائی اور لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ نبوت کے 4تھے سال اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کر دی۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب ذرا دعوت کے میدان کو توسیع دیجئے، وسعت دیجئے، میدان کو بڑھائیے، انداز کو بڑھائیے۔ کھلے عام دعوت کا اعلان ہو گیا۔ 7 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کرتے رہے۔ آپ نے کام یوں کیا، یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے، صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے ہیں۔ اب تو یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس زمانے میں یہ بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس طرف بیت اللہ اور پہاڑی کے اس طرف ویرانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مائک سسٹم نہیں ہے، آواز پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے، آواز لگائی ہے یا صباحہ۔ یہ آواز، یہ سائرن، یہ گھنٹی، یہ اعلان اس وقت ہوتا تھا جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی۔ لوگ پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی، سارے قریش کے لوگ آ گئے۔ جب لوگ آئے، 40 کے قریب لوگ تھے۔ آپ کی آواز پر صفا پہ آپ کھڑے ہیں، بلندی پہ کھڑے ہیں، بیت اللہ کے آس پاس لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں میری ایک آواز پہ آنے والوں، تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، جواب چاہیے۔ فرمائیے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں تم سے یہ بولوں یہ صفا پہاڑی ہے، اس کے پیچھے نظر کچھ نہیں آتا، بن دیکھے، بغیر دیکھے تمہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، اگر میں یہاں کھڑے اعلان کر دوں پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بغیر دیکھے، بغیر نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھے، مشاہدہ کیے، میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ تو سچی بات شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے آپ بڑے سچے ہیں، بڑے امانتدار ہیں، ہم آپ کی بات کو 100% مینوعان لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، انی رسول اللہ، میں اللہ کے نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ ابھی تک کہہ رہے تھے بن دیکھے لشکر کی تصدیق کریں گے، مانیں گے، جب آپ فرما رہے ہیں بن دیکھے اللہ کو مانو، بن دیکھو تسلیم کر لو میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا ہے، کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا، کوئی الہ نہیں، ایک اللہ الہ ہے اور میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس بات کو تسلیم کرو گے؟ سب سے پہلے ابو لہب کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو یوں اٹھایا احتجاج کے انداز میں، کہنے لگا تبًّا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تو تباہ ہو جائے، تو غرق ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا یہ بات سنانے کے لیے، کیونکہ نعوذ باللہ منہا آپ کے لیے تباہی کے بول بولے، ہاتھ اٹھائے، ہم کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتے، للکار کر جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب تباہ نہیں ہوئے، نام لے کر تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرما رہے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، وہ خود بھی تباہ ہو گیا، وہ گیا جو حق کی مخالفت کرتا ہے، جو کلمے کی مخالفت کرتا ہے، جو توحید کی مخالفت کرتا ہے، وہ جا سکتا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ ابو لہب کے لیے جو الفاظ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے، آپ کی ذات کو نشانہ بنا کر بولے تھے، اللہ رب العالمین نے انہی الفاظ کے قریب سورۃ لہب نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ ابو لہب بھی تباہ ہوا اور ابو لہب کی بیوی کانٹے کاٹنے کے لیے جنگل جاتی، کانٹے دار جھاڑیاں کاٹتی اور اللہ کے نبی کے راستے میں بچھا دیتی اور راستہ روکنے کے لیے رکاوٹ بنتی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَامْرَأَتُهُ، ابو لہب کی بیوی ہے، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ لکڑیاں کاٹتی ہے، گٹھا بناتی ہے اور لا کر اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ابو لہب بھی گیا اور اس کی بیوی بھی گئی، کیسی گئی؟ جو توحید کی، اسلام کی، قرآن کی عزیزوں مخالفت کرتا ہے، اسے بم سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی موت آپ ہی مرتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جس رسے میں لکڑیاں باندھ کر، کانٹے جھاڑیاں باندھ کر اللہ کے نبی کے لیے لاتی تھی راستہ روکنے کے لیے، اسی رسی میں گلے میں رسی آئی، پھندا بنا اور گلا گھوٹا اور وہی انتقال کر دی۔ جو حق کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی یہ سورت
یہ آیات بتاتی ہیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی مر جاتے ہیں، اس لیے کہ دین کی مخالفت کرنے والا اتنا بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت ایسی آتی ہے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن کے دیکھتا ہے، دنیا اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اس کے بعد آپ کی مخالفت بڑھ گئی۔ کیا ہونا چاہیے؟ کافر بیٹھے سر جوڑا، آپ کی دعوت کو روکنا ہے، آپ کی آواز کو دبانا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کرنا یہ چاہیے کہ آپ جہاں آواز لگائیں، جس میدان میں، جس بازار میں کھلے عام جب جا کر دعوت دیں، پیچھے سے آواز لگاؤ، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ملا ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ پگڑی والا ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں، اس کی بات ٹھیک نہیں، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ منہ، اللہ کے نبی بازار میں جا رہے ہیں، لوگوں میں اللہ کے نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پیچھے سے ابو لہب آواز لگا رہا ہے، اس کے نہیں سننا، یہ بڑا ایسا آدمی ہے، بڑا ویسا آدمی ہے، کردار پہ بات کرتا ہے، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عزیزو آج بھی دیندار طبقے کو یوں ہی بدنام کیا جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ویسے لوگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، مگر آپ کی دعوت رکی نہیں، بات بڑھتی گئی، کافر کہہ رہے ہیں اب کیا کریں، یہ صورت تو ناکام ہو گئی۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، اس نے کہا تم ناکام ہو، میں ایک کوشش چلاتا ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، دیکھو میری تدبیر کیسے کام کرتی ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسہ ہے، میں عورتیں خریدتا ہوں، میک اپ کرواتا ہوں، اور انہیں خوب سجا کر نوجوانی کے حسن میں ہوں گی، جو لوگ اللہ کی نبی کی دعوت سے متاثر ہوں گے، میں وہ قرآن سنا رہے ہوں گے، میں لا کر بنی ٹھنی عورت کو کھڑا کروں گا، وہ انہیں گانا سنائے گی، وہ انہیں ناچ دکھائے گی، کرتب دکھائے گی، اور اپنے حسن سے، اپنے ناز و انداز سے اسے گمراہ کرے گی۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے جاتے، نضر بن حارث کی خریدی ہوئی عورتیں، ننگی عورتیں، گانا گانے والی، میوزک چلانے والی، گانا سنانے والی، وہ میدانوں میں آتی اور ان لوگوں کو گانا سناتی جن لوگوں کو اللہ کے نبی قرآن سنا کر گئے ہیں۔ یوں گمراہ کرنے کے لیے کفار نے اپنا پیسہ لگایا، عورتوں کو خریدا، اور نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزو آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ناچ گانا میوزک گمراہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے۔ مسجد نہیں آنا دیا جا رہا، قرآن نہیں سنانے دیا جا رہا، باقی سارے کام کرنے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس بندے نے یہ کام کیا، 21واں پارہ ہے سورۃ اللقمان کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو پیسہ لگا کر بےہودگی خریدتے ہیں، بے حیائی خریدتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، ڈانس چلاتے ہیں، ہمیں انہیں جانتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، وقت آنے پر ہمیں بتائیں گے، ہم سزا دیں گے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ آج انسانوں کو، آج مسلمانوں کو، مسلمان بچیوں کو، مسلمان بچوں کو عزیزوں اسی نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج نہیں ہے، یہ پہلے دن سے کافروں نے یہ کیا ہے، اور اس کے لیے بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے۔ یہ موبائل کیا ہے، یہ ٹی وی کیا ہے، یہ فلمیں کیا ہیں، یہ سینمے کیا ہے، یہی تو ہے۔ ان کی بنیاد وہاں سے جڑتی ہے۔ نضر بن حارث نے یہ کام کیا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات سنائی تھی، ایسا کرنے والوں یاد رکھو تمہیں عذاب مل کر رہے گا۔ مزید آگے کام چلایا، رکاوٹیں کھڑی کی، جب ناکام ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تھوڑی سی ہار مان لیتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو، ایسا کرتے ہیں کبھی آپ ہمارے معبودوں کی مان لو، بتوں کی مان لو، کبھی ہم آپ کی خدا کی مانیں گے۔ ایک سال کے لیے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور ایک سال کے لیے پھر آپ اپنے لوگوں کو بولیں ہمارے بتوں کی عبادت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون کی آیات نازل کر دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی آپ کہیے ان کافروں کو تم کافر ہو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں محمد الرسول اللہ ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا مذہب تمہیں مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو، میں تو ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔
پیسے کی لالچ دی، لیک سے لیک بیچ کا راستہ نکالنے کی، تھوڑی لچک دکھانے کی بات کی، اللہ کے نبی نے اور قرآن میں اللہ نے منع کر دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مومن ہو وہ 1000 لوگوں پہ نہیں جائے گا، وہ ایک اللہ کی مانے گا، ایک کو سنے گا۔ آج تو ہم مسجد میں امام کی بھی سنتے ہیں، فلاں کی بھی سنتے ہیں، فلاں کی بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پہ فلاں بھی سنتے ہیں، پھر ہم مکس ہو جائیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ ایک کسی عالم کو یا ایک ہی مسئلے کے مختلف علماء کو ہم سنیں، جب ہم یوٹیوب پہ جا کر اس کو بھی تھوڑا سا سنتے ہیں یہ کیا کہے گا، مکس جب ہم چلیں گے، بیچ کی راہ اختیار کریں گے، عزیز و گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب یہ تدبیر آئی، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میٹنگ بیٹھی، کافر آئے، کام نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، جتنے مسلمان ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ کی ذات کو اور اس کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کو انہیں امتحان میں ڈال دو، مشکلات میں ڈال دو، ایسی مشکلات میں ڈالو کہ یہ مرتد ہو جائیں، ایمان کو نعوذ باللہ منہا چھوڑ بیٹھیں، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے وہ ان کی سزاؤں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی اذیتوں کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگیں۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، میں بازار میں آیا، میں نے دیکھا ایک کافر نے اپنی چادر سے ایک شخص کا گلہ باندھا ہوا ہے اور گلہ چادر سے دبا رہا ہے۔ میں آیا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کافروں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میں نے دور سے آواز لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے ظالموں، اس آدمی کو قتل کرتے ہو جس کا جرم یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم اسے قتل کرتے ہو۔ میں نے آپ کو چھڑایا۔ اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا۔ حضرت سمیہ ایک خاتون ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، کافروں نے بدن کی نازل جگہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار کی والدہ، یہ یوں بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، دھمکایا گیا کہ جو مسلمان ہوگا اسے قتل کر لیا جائے گا۔ حضرت عمار روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نو مسلم تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا عمار کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی ذات کی قسم، جب میں مسلمان لایا ہوں مجھے اتنے تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، میں برداشت نہیں کر پایا۔ عمار کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے دھوپ پہ لٹایا گیا، ایک بھاری سل میرے سینے پہ رکھ دی گئی، میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا، کافر سر پہ کھڑے تھے، گن پوائنٹ پہ مجھے کہنے لگے بتاؤ محمد رسول اللہ سچے ہیں یا ہمارے لات اور منات یہ بت سچے ہیں؟ میں بہت برداشت کرتا گیا، مگر آخر کار جب میں بے بس ہو گیا، اسلام کے خلاف میرے زبان سے بات نکل گئی، اللہ کے نبی نہ چاہتے ہوئے ایسے آیا، میری زبان سے ہی جملہ نکلا، معذرت چاہتا ہوں، روتے دھوتے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا عمار کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جاؤ جس کا دل مطمئن ہو، وہ اذیتوں سے گھبرا کر یا تنگ آ کر یا بے ساختہ اس کی زبان سے اسلام کے خلاف کوئی بات نکلتی ہے، یہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس لیے کہ دل سے مسلمان ہے، دل سے کلمے پر ہے۔ اذیت میں جا کر اس نے کہیں غلطی سے یہ بات کر دی۔ آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو عمار، تمہیں رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں عمار سچا مسلمان ہے۔ عزیزوں اتنی تکلیفیں صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی صحابیات کو، آپ کے صحابہ کو ان مسائل سے گزرنا پڑا۔ عزیزوں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ابتدائی دور میں نو مسلمانوں نے اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے مال کو خطرے میں ڈال کر ایمان کو بچایا۔ 7 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت چلائی ہے، اور 3 سال خفیہ اور 7 سال اعلانیہ دعوت پر 10 سال مکمل ہوئے۔ جب 11ویں سال کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا میں مکہ سے باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دوں گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے اندر دعوت کا کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے ہیں، طائف کے علاقے میں آئے ہیں۔ طائف میں آپ آئے ہیں، 10 دن آپ نے قیام کیا ہے۔ 10 دن آپ نے طائف کے اندر قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ان 10 دنوں میں بڑے بڑے سرداروں سے ملاقاتیں کی،
کافروں سے ملاقاتیں کی، ایک ایک کے پاس گئے کہ اللہ جل جلالہ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر کسی طرح بھی وہاں طائف کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا مشہور واقعہ ہے، طائف کے لوگوں نے بڑے بڑے بدماش گھنڈوں کو، نوجوان لڑکوں کو بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو یہاں سے بھگانا ہے، یہاں شہر سے باہر نکالنا ہے، اس محلے میں ان کو رہنا کا حق کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان غنڈے بدماش لگائے گئے، تالیاں بجا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، آپ کو بھگائے جا رہے ہیں۔ کڑک دھوپ ہے اور دھوپ اپنے شباب پر ہے، کوئی سایہ نہیں، پینے کو پانی نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھروں سے زخمی کیا گیا، آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا۔ اور عزیزو، جب انسان چل رہا ہو، پاؤں گیلے ہو جائیں، جوتا گیلا ہو جائے پانی سے، انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خون سے جب آپ کے چپل بھر گئے، چلنا مشکل ہو گیا۔ تپتی دھوپ میں جب آپ کو زخمی کیا گیا، کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریب میں ایک باغ تھا، آپ باغ میں تشریف لے گئے اور سایہ تلاش کرنے کے بعد نہیں ملا۔ ایک کھجور کی بیل تھی، انگور کی بیل تھی، انگور کی بیل کا سایہ نہیں ہوتا، وہ بیل نما ہوتی ہے۔ اس انگور کی بیل کے ایک چھوٹے سے سائے میں درخت کے ساتھ آپ نے سہارا لیا، آپ بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سانس لیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی درخواست رکھی۔ اگر ہم نے کبھی سیرت دیکھی ہو، کبھی سیرت پڑھی ہو، اس دعا کے ترجمے کو جا کر دیکھ لیا جائے، انسان برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، میں اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے نبی بنا کر کن کے حوالے کر دیا؟ جو میری بات سننا تو دور کی بات ہے، میرے قتل کے در پہ ہیں کہ اللہ اگر ایسے لوگوں کے مجھے حوالے کر کے آپ راضی ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ آپ کے نام پر مر پڑنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ عاجزی رکھ رہے ہیں، انکساری رکھ رہے ہیں۔ ہم ہوتے یہ دعا کرتے، ہم جو کہتے ہیں یا اللہ انہیں غرق کر دے، میرے سامنے کر دے، انہیں ایسا دبا لے، ان کی نسلیں میں یاد رکھیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، اللہ میرا قصور ہے، میں بات سمجھا نہیں پایا، میری کمزوری ہے، میں ان تک بات پہنچا نہیں پایا، کہ اللہ آپ مجھے معاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے فارغ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جبرائیل اکثر کی آپ آئے ہیں، میں تو بڑے غم سے گزر رہا ہوں، جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ فرما رہے ہیں جاؤ میرے محمد سے پوچھو، یہ دو فرشتے پہاڑ کی گنتی والے ہیں، اگر آپ بولیں طائف کے دو پہاڑوں کو دبا لیا جائے، ملا لیا جائے، نہ طائف والے رہیں، نہ یہ لوگ رہیں، نہ ان کی نسلیں رہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہمارے نبی سے اجازت لے کر پہاڑوں کو جوڑ کر ان کی نسلوں کو دبا لو، انہیں ختم کر دو، آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، آپ واپس چلے جائیے، آپ واپس چلے جائیے۔ اور آپ فرما رہے ہیں اللہ آپ انہیں موت نہ دینا، مجھے امید ہے یہ مسلمان نہ ہوئے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ عزیزو آج ہم مسلمان ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے جزیرے ہیں جہاں انسان جانا دور کی بات، انسان جا ہی نہیں سکتا، وہاں بھی آج لوگ مسلمان ہیں۔ جنگلوں کے اندر لوگ مسلمان ہیں، پہاڑوں دیہاتوں کے اندر، ہم اپنے پاکستان کے مضافات کے علاقے دیکھیں، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں گیس نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں زندگی کی سہولیاتی زندگی نہیں ہے، مگر مسجد ہے، حافظ ہے، امام ہے، اذان ہے، لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں قرآن بھی سنتے ہیں، پورا قرآن الحمد سے والناس تک پہاڑ کی چوٹی میں قرآن سنایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت۔ عزیزو ہمیں یہ پیغام لے کر آپ کی دعوت پوری امت کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی کسی نے آنا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا سنو میں نے تمہیں ایمان پہنچایا ہے،
دعوت پہنچائی ہے، یہ اللہ کے نبی پہنچائی ہے۔ فرمایا ہر حاضر کی ذمہ داری ہے غائبین تک دین کو پہنچائے۔ ہم اپنے حلقہ احباب میں، اپنی نسلوں میں نو مسلم یا کافروں کے اندر محنت کر کے ایمان کے لیے انہیں کھڑا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، ہمیں اس کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔